بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ہم خلافت راشدہ کی سیریز کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل سیریز ہے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی، جس میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہم ان کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا نام عبد الکعبہ تھا، اور اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ، جن کا اصل نام عثمان تھا، جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر، جن کا اصل نام سلمہ تھا۔ آپ کا تعلق خاندان بنو تیم سے تھا، جو کہ اکثر ہی بنو تمیم اس کو کہا جاتا ہے یا لکھ دیا جاتا ہے، تو دراصل اس خاندان کا اصل نام بنو تیم ہے، اور خاندان بنو تیم بیت المال کا نگران تھا۔ 7ویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابو بکر کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ غلاموں میں حضرت بلال، جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور عامر بن فہیرہ کو حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا تھا۔ مواخات مدینہ جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں آپ حضرت خارجہ بن زید کے دینی بھائی بنے تھے۔ مسجد نبوی کی زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل سے آپ نے 500 درہم میں خرید کر وقف کی تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قرآن میں سورۃ توبہ جس کا نمبر 10 ہے، اس میں ان کو ثانی اثنین کہا گیا ہے، یعنی 2 میں سے دوسرا۔ 9 ہجری میں 300 افراد کے ساتھ پہلے امیر الحج بنے۔ کیونکہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، تو پہلا حج مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا تھا۔ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران 17 نمازوں کی امامت آپ نے کرائی تھی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اور سقیفہ بنی سعدہ ایک جگہ تھی جو کہ حضرت سعد بن عبادہ کی ملکیت تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے متعلق بحث ہوئی، تو انصار نے حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ بنو خزرج کے سردار تھے، ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا۔ دوسری طرف سے حضرت ابو بکر کا نام پیش کیا گیا، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خلافت کی بیعت کی، اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کی تعزیت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے خلیفہ بننے کے بعد لشکر اسامہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر واپس آ گیا تھا، تو اس کو سب سے پہلے روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد جنگ یمامہ ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جنگ ہے، اس کے متعلق اکثر پبلک سروس کمیشن میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں کہ جنگ یمامہ حضرت ابو بکر کے دور میں مسیلمہ کذاب، جو کہ ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کے خلاف لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب نے ایک اور جھوٹی مدعیہ نبوت، ایک خاتون تھی سجاح بنت حارث، اس سے شادی کی تھی۔ سب سے پہلے جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے جو لیڈر تھے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسرے لیڈر ہیں حضرت خالد بن ولید، ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ حفاظ کرام شہید ہوئے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے، اکثر پبلک سروس کمیشن میں پوچھا جاتا ہے۔ اور جنگ یمامہ میں ٹوٹل 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جنگ کاظم یا جنگ سلاسل جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت ابو بکر کے دور میں ہوئی، اور مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہرمز کے خلاف لڑی۔ جنگ سلاسل اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سلاسل عربی میں بیڑیوں کو کہتے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں ایرانیوں نے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی، اس وجہ سے اس کو جنگ سلاسل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہی دور میں ایک طلیحہ اسدی
ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے سے وہ بھاگ گیا تھا اور حضرت عمر کے دور میں اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین کے مرتدین کے خاتمے کے لیے حضرت علا بن حضرمی کو بھیجا تھا اور آپ نے مرض الوفات میں حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا۔ بیت المال کا روزینہ وہ ہوتا تھا جو حضرت ابو بکر کو ڈیلی ملتا تھا اپنے گھر کے خرچ کو چلانے کے لیے، وہ تقریباً 8,000 درہم بنا۔ وہ اپنے وصال کے وقت انہوں نے وصیت کی اور ان کی جائیداد سے واپس کر دیا گیا۔ یہ بھی کویشچن بہت دفعہ پبلک سروس کمیشن میں پوچھا گیا ہے کہ کس خلیفہ نے اپنا روزینہ جو ہے وہ بیت المال میں واپس کر دیا تھا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 142 روایات مروی ہیں اور آپ کی جو مدت خلافت ہے وہ 11 سے 13 ہجری یعنی 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک ہے، جو کہ تقریباً 2 سال 3 ماہ اور 11 دن ہے، اور چاروں خلفاء میں آپ کی جو خلافت کی مدت ہے وہ سب سے کم ہے۔ یہ آج ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھا۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ حضرت عمر پھر حضرت عثمان اس طرح ترتیب سے پڑھیں گے، اور اس سے پہلے والے لیکچر جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بالکل ترتیب سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک، یہ اگر آپ نے نہیں سنے تو آپ پلے لسٹ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ یہاں سے ان کو سن سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔